ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد منبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم لوگ نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چیمگوئیوں کی آواز آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نادان دوست کہنے لگے، حضرت علی اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد کیا بتا دیں گے؟ دانا دوست کہنے لگے، جو کچھ بھی ہے حضرت علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا، معلوم نہیں علی کو میرے سوال کا جواب معلوم ہے کہ نہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ 3000 تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں؟ اسی طرح مجبوراً علی کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر علی رضی اللہ عنہ نے مزاح کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں کے نصف ہے، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاید یہ کہہ دیں کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی دگنی، پھر اس وقت اعتراض کروں گا کہ یہ تو مذاق ہے، میں تو درست جواب چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اے بھائیو، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا، تم نے دیکھ لیا نا، علی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، کیوں نہیں؟ علی کو سب کی داڑھی، سر بلکہ بدن کے بالوں کی تعداد بھی معلوم ہے۔ ابھی صبر کرو تاکہ سب کچھ معلوم ہو جائے۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، جلدی نہ کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیں تاکہ تمہارے جواب کی طرف متوجہ ہو۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک کمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والے گفت و شنید سن رہا تھا۔ جب مسجد سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ تھا تو علی نے کمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اس شخص کو جواب دے دو۔ لوگ اس طرح چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ دشمن کہہ رہے تھے، علی کے پاس کوئی جواب نہیں اور پہلی تہی سے کام لے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں کمبر اپنی تلوار کی زبان سے اس شخص کو دندان شکن جواب دے گا۔ نادان دوست کہہ رہے تھے، علی چاہتے ہیں کہ اس شخص کو سمجھائیں کہ کمبر بھی تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد جانتا ہے، اس لیے میرے لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، اس شخص کا سوال اتنا اہم نہیں ہے، خود علی اس کا جواب دیں، حالانکہ کمبر بھی اسے جانتا ہے۔ اس طرح ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اے مرد، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور ذریع ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالات سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتے ہو، یا شاید سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن یاد رکھو، علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں سیدھے راستے سے دور کر رہا ہے۔ اور اے مرد، ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اور نیکیوں کے راستے پر چلا اور ہمیں محروموں اور گمراہوں کے راستے سے دور رکھ۔ لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے جس کے جاننے اور حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی بھلائی ہو۔ یہ تمہیں شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کو پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھ، انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت اور سوچ بیہودہ باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ہر روز تہی دست رہتے ہیں۔ اس وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر اپنا غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان، ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان کرتی ہے، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار بے حاصل ہے جب تک اس میں فائدہ نہ ہو۔ اس لیے مجھے بتاؤ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے۔ میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کون سا ربط ہے؟ کمبر نے کہا، اس میں ربط یہ ہے، اگر ایک ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ 2 دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ 5 ماش اور چنا کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے کمبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے۔